کسی نے سوال پوچھا ہے کہ از اٹ الاؤڈ ٹو ورک ان اے بینک دیٹ ڈیلز ود انٹرسٹ؟ کیا ایک بینک میں کام کرنا جائز ہے جو کہ انٹرسٹ میں ڈیل کرتا ہے؟ جزاک اللہ، پہلی بات تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے سوال پوچھا ہے۔ دیکھیں، انٹرسٹ، سود ایک بہت سیریس معاملہ ہے۔ پہلی بات تو یاد رکھنی چاہیے ہم سب کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کی سخت ممانعت فرمائی ہے، اور آپ سورۃ البقرہ پڑھیے اور اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس کے بارے میں بات کی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سود تو تجارت کی طرح ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے، یعنی دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، اس کو ایک کیٹیگری میں مت ڈالیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ سود جو ہے تم چھوڑ دو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر یعنی اللہ تعالیٰ نے سود لینے کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے ایکویلنٹ قرار دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فردر کلیریفیکیشن دی ہے کہ سود لینے والا، دینے والا، بیچ میں جو میڈیٹر بنتا ہے، جو اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، یہ سارے ایک جیسے ہیں، یہ سب ایک جیسے ہیں۔ تو نارمل جو کنونشنل بینکس ہیں وہ تو چلتے ہی سود پر ہے، انٹرسٹ بیسڈ ہے۔ تو ایک بندہ جو اپنے سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھ رہا ہے اس امید کے ساتھ کہ اس کو اس پہ انٹرسٹ ملے گا، بینکس جو لونز دے رہے ہیں وہ بھی انٹرسٹ بیسڈ ہیں، تو پورا نظام ہی سودی ہے، پورا نظام ہی انٹرسٹ بیسڈ ہے بینکس کا۔ تو اگر آپ کی جاب ایسی ہے جو ایک بینکر کی جاب ہے، یعنی کنونشنل بینک کے اندر بینکر کی جاب ہے جو کہ لوگوں کو لونز دے رہی ہے یا پھر ان کے ساتھ ایک انٹرسٹ بیسڈ کانٹریکٹ سائن کر رہی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا۔ تو ایسی جاب تو نہیں کرنی چاہیے، ڈیفینیٹلی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ سیریس کانسیکوینسز ہے، قرآن میں بہت سیریس کانسیکوینسز ہے۔ کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ وہ اس طرح کا نہیں ہے وغیرہ، دیکھیں بالکل یہ غلط باتیں ہیں، اس کے بارے میں بہت فکر مند ہونا چاہیے کیونکہ کانسیکوینسز بہت سیریس ہیں۔ تو پلیز ایسا مت سوچیں۔ کنونشنل بینکس کے اندر جاب جس میں ڈائریکٹلی کانٹریکٹس انوالو ہیں، انٹرسٹ بیس کانٹریکٹس انوالو ہیں، وہ جاب قطعاً نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں البتہ کچھ ایسی جابز ہوتی ہیں جس کا کسی انٹرسٹ بیس کانٹریکٹ سے تعلق نہیں ہوتا، مثال کے طور پہ کوئی آئی ٹی کا بندہ ہے، وہ صرف کمپیوٹرز وہاں پہ فکس کر رہا ہے، یا ان کا جو نیٹ ورکنگ سسٹم ہے وہ فکس کر رہا ہے، یا پھر ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہے وغیرہ وغیرہ، ٹی بوائے ہے فار ایگزامپل۔ تو یہ ڈائریکٹلی انٹرسٹ بیس کانٹریکٹس کے اندر ان کی انوالومنٹ نہیں ہے، تو اس کے بارے میں فقہاء نے ان کے بارے میں کچھ لینینس دکھائی ہے۔ لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کیونکہ انوائرمنٹ ایک اتنا خطرناک ہے، تو میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ ان ساتھیوں کو بھی کہیں اور جاب تلاش کرنی چاہیے، لیکن ایز سچ بیسڈ آن وٹ فقہاء سے جو فقہاء بات کرتے ہیں، ان کی جاب ایٹ لیسٹ حلال ہے، ایٹ لیسٹ حلال ہے۔ لیکن یہ جو انٹرسٹ بیس کانٹریکٹس میں ڈیل کر رہے ہیں، یہ بالکل مناسب نہیں ہے، بالکل ٹھیک نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، ان کو اپنی جابس چینج کرنی چاہیے۔ البتہ فقہاء نے یہ ضرور لکھا ہے کہ اگر ایمان کی کمزوری ہو، یعنی اللہ نہ کرے کوئی امتحان آ جائے، میں یہ جاب چھوڑ دوں اور مجھے اگلے 6 مہینے تک کوئی جاب ہی نہ ملے، اور شیطان جو ہے وساوس ڈالنا شروع کر دے، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ استغفار کرتے رہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں کہ یا اللہ مجھے اس سے نجات دے دیں، مجھے کوئی آلٹرنیٹ دے دیں، کوئی اس کا متبادل دے دیں، اور تلاش کرتا رہے اس استغفار کی کیفیت کے ساتھ، اور تلاش کرتا رہے کسی اور جاب، کوئی اور جاب بھی، اور دعا بھی کرتا رہے اللہ سے۔ تو اس استغفار کی کیفیت کے اندر رہ کر اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو، چونکہ گلٹی ہے، شرمندہ ہے، پتہ نہیں تھا، کر رہا ہے، تو اب دوسرے کی تلاش بھی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں گے، لیکن ود آل آف دیز کنڈیشنز۔ لیکن فوراً نکلنے کی کوشش کرے، پوری کوشش کرے کہ اس طریقے سے کہیں اور جاب کا بندوبست ہو جائے، اور جیسے میں نے کہا کہ استغفار بھی کرتا رہے، لیکن پلیز یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ ایک لوگ سوال کرتے ہیں اسلامک بینکنگ کے بارے میں۔ دیکھیں، اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ کے اندر بہت فرق ہے، اور ابھی وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیل میں جایا جائے، لیکن اسلامک بینکنگ جو ہے اسلامک
پرنسپلس کے اوپر ہوتی ہے, اس کے پیچھے کچھ کموڈٹی ہوتی ہے, جو بھی ان کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں کسی کموڈٹی بیسڈ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, پلس جو گیمبلنگ کا عنصر ہوتا ہے وہ نہیں ہے اس کے اندر غرر جو ہے اس کا عنصر نہیں ہے, جس کو یعنی نقصان ہو سکتا ہے کسی کو, جہالت نہیں ہے, اگنورنس نہیں ہے, ہر بندے کو پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں. تو ساری اسلامک پرنسپلز ہیں, میں نے 2-3 کے بارے میں آپ کو بات بتائی ہے. سارے جو پرنسپلز ہیں وہ پرنسپلز ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائے ہیں. ان پرنسپلز کی بیس کے اوپر بینکنگ ہوتی ہے جس کو ہم اسلامک بینکنگ کہتے ہیں. تو اسلامک بینکنگ آلٹرنیٹ ہے کنونشنل بینکنگ کا. اب تو ماشاءاللہ پاکستان کے اندر اور بلکہ اکثر مسلم ممالک کے اندر اسلامک بینکنگ بہت زور پکڑ گئی ہے. تو میں بینکرز کو مشورہ دیتا ہوں کہ کچھ اسلامک بینکنگ کے کورسز کریں اور انشاءاللہ اپنے کنونشنل بینک سے نکل کر اسلامک بینکس کے اندر جاب لے لیں جو بالکل انٹرسٹ بیسڈ نہیں ہے. وہ پروفٹ اینڈ لاس بیسس پر ان کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. ان کی سیونگز میں جو بھی ایڈ آنز ہوتے ہیں وہ پروفٹ بیسڈ ہوتے ہیں ایز اپوز ٹو انٹرسٹ بیسڈ, جو کہ بالکل جائز ہے. تو پلیز میں بہت انکریج کرتا ہوں کہ اسلامک بینکس جو کہ ایک اچھا آلٹرنیٹ ہے کنونشنل بینکس کو, آل دو ابھی بھی کچھ ایسے علماء ملیں گے آپ کو جو کہ اسلامک بینکس سے بھی 100% سیٹسفائیڈ نہیں ہے. لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ دیکھیں سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. ڈیفینیٹلی اس کے اندر امپرومنٹ آ رہی ہے, ایک بہت میچور پروڈکٹ نہیں ہے ورسز کنونشنل. آف کورس اس کے اوپر بلڈ اپ ہو رہا ہے, لیکن نیت تو ٹھیک ہے اور کام جاری ہے, اور بہت ساری چیزیں تو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں یس جس کے اندر تھوڑی سی اور محنت کی ضرورت ہے, جس کے اندر اور امپرومنٹ کی ضرورت ہے, لیکن انٹل دین ایٹ لیسٹ ایز اے کنزیومر, ایز این اینڈ کسٹمر, انشاءاللہ میرے اوپر کوئی برڈن نہیں ہے کہ میں تو اپنی نیت کے ساتھ, اپنی اچھی نیت کے ساتھ کہ میں ایک اسلامک بینکنگ کروں بیسڈ آن اسلامک پرنسپلس. تو انشاءاللہ ایز اے کنزیومر, ایز این اینڈ کسٹمر, انشاءاللہ میرے اوپر کوئی برڈن نہیں ہوگا اس چیز کے اوپر. تو پلیز میرا مشورہ یہ ہے کہ سب لوگ بینکنگ بھی اسلامک بینکنگ کریں اور جابس بھی اسلامک, اگر آپ بینکر ہیں تو اسلامک بینک کے اندر جاب کریں. پلیز اس چیز کو سمجھیں, اس کی سیریسنس کو سمجھیں. بلکہ میں تو سارے بینکس کو بھی یہ مشورہ دیتا ہوں کہ وہ اپنے پورا سیٹ اپ ہی اسلامک پرنسپلس کی بیس کے اوپر کر دیں. اور ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً ہر کنونشنل بینک نے اپنی ایک اسلامک ونڈو کھول دی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس چیز کا احساس کیا ہے کہ اسلامک بینکنگ از ناٹ سم تھنگ ان دا ایئر. ایسا نہیں ہے کہ بالکل یہ ایک ہائپوتھیٹیکل سی ایک سینیریو کریٹ کیا گیا ہے. اٹس اے ریالٹی. یہ ایک کام کرتا ہے اور بہت بہتر کام کرتا ہے. ہر کنونشنل بینک نے اپنی ایک اسلامک ونڈو کھولی ہے. تو وائی ناٹ کہ پورے کے پورے بینک کو ہی آپ ایک اسلامک پرنسپلس کے اوپر کنورٹ کر دیں. تو انشاءاللہ آپ کے کام میں بھی برکت ہوگی, اور جو اتنی سخت وعید ہے, اتنی سخت وارننگ ہے قرآن اور حدیث کے اندر, اس سے بھی انشاءاللہ آپ لوگ سب محفوظ رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر دے جو کس چیز کی فکر کرتے ہیں اور اسلامک بینکس کے اندر اس پہ کانفیڈنس بھی آپ کا, اور انشاءاللہ آپ کی مدد سے ہی امپرومنٹس آئیں گی جو کہ ہم سب کو ضرورت ہے اس کی.